یا رسول اللہ اہل بیت سے پیار کرنا کیوں ضروری ہے؟ میرے پاک نبی فرمانے لگے، جامع ترمذی کی روایت، حضور فرمایا احب اللہ، او لوگو اللہ سے پیار کرو، اللہ سے پیار کرو۔ یا رسول اللہ اللہ سے پیار کرنا کیوں ضروری ہے؟ میرے پاک نبی نے جواب دے دیا، فرمایا لما یغزوکم من نعمہ، اس لیے کہ اللہ تمہارا پروردگار ہے، وہ تمہیں رزق دینے والا ہے، وہ تمہیں نعمتیں دینے والا ہے، اسی کی نعمت سے تمہیں اولاد ملی، اسی کی نعمت سے تمہیں یہ جہان ملی، اسی کی نعمت سے تمہیں یہ جہان ملا۔ حق بنتا ہے اس پروردگار کا کہ بندے اپنے رب سے پیار کرے۔ یا رسول اللہ اور حکم، میرے پاک نبی نے فرمایا حبونی، صرف رب سے پیار کرنا کافی نہیں، مجھ سے بھی پیار کرو، مجھ سے بھی محبت کرو۔ یا رسول اللہ آپ سے پیار کرنا کیوں ضروری ہے؟ میرے پاک نبی نے اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا حبونی بحب اللہ، مجھ سے پیار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تمہارا پروردگار بھی مجھ سے ہی پیار کرنے والا ہے۔ میرے پاک نبی فرمانے لگے احبو اہل بیتی، صرف میرا پیار بھی کافی نہیں، میرے گھر والوں سے بھی پیار کرو۔ یا رسول اللہ گھر والوں سے پیار کرنا کیوں ضروری ہے؟ میرے پاک نبی نے اس کا بھی جواب دے دیا، حضور فرمانے لگے احبو اہل بیتی لحبی، اہل بیت سے پیار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ میں محمد مصطفیٰ بھی اپنے گھر والوں سے پیار کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، تمہیں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، بغیر اس کے تمہاری نجات۔ ہم نے حضور کی جس نسبت سے بھی پیار کیا اسی لیے کیا، اس کو حضور سے نسبت ہے۔ یہ نقش نالین شریف، نقش نالین، یہ نالین تو نہیں، ایک ہوتا ہے نالین، ایک ہوتا ہے نالین کا نقش، یہ نقش بھی نہیں ہے، یہ تو نقش کا بھی عکس ہے، یہ نقش نہیں، یہ اس نقش کا عکس ہے نا، فوٹو ہے اس کا عکس ہے۔ میں کہتا ہوں نقش نالین کے عکس کو ہم سر پہ رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، جن کے دلوں سے، توجہ رکھنا میرے بھائی، جن کے دلوں سے نقش نالین کی محبت نہ جا سکی، ان کے سینوں سے حسنین کی محبت کیسے جائے؟ جس کے ساتھ محبت ہو، تقاضۂ محبت سب سے پہلا یہ ہے کہ کثرت سے اس کا ذکر کرے، بندہ کثرت سے اسے یاد کرے۔ اور یہ نبی پاک نے خود سکھایا ہے، کہ حضور کی اپنی تعلیمات ہیں، حضور کا اپنا عمل شریف ہے۔ صحابی رسول روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامع ترمذی کے اندر لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف حدیث پڑھنے لگا ہوں پوری توجہ سے، یہ وہ لفظ ہیں جو حضور کی زبان سے نکلے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حسین منی و انا من حسین، سبحان اللہ۔ پوچھئے آواز سبحان اللہ۔ حسین منی و انا من حسین۔ دوسرا جملہ احب اللہ من احب حسینا۔ تیسرا جملہ حسین صفت من الاسباط۔ تین جملے حدیث کے ترجمہ سن لو۔ حسین مجھ سے، میں حسین سے، ایک اللہ اس سے پیار کرے جو حسین سے پیار کرے۔ دو حسین اسباط میں سے ایک صفت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اسباط کہتے ہیں۔ صفت عربی زبان کے اندر اس مضبوط درخت کو کہتے ہیں جس کی جڑ بھی مضبوط ہو، جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہو۔ سبحان اللہ۔ اشارہ نبی پاک نے یہ فرمایا حسین کی جڑ بھی مضبوط ہے، اس کی اصل میرے ساتھ کنیکٹ ہے، میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس کی شاخیں
قیامت آ جائے گی سید ختم نہیں ہوں گے۔ حسین اسباب میں سے صرف 3 حدیث کے جملے تساں گننا ہے، اکاؤنٹ کرنا ہے۔ یہ 3 جملے حدیث دینے دیکھو تے صحیح نام حسین کتنی بار آیا ہے۔ گنو تسی، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط۔ حدیث کے جملے بولو حدیث کے جملے 3 اور نام حسین کتنی بار آیا؟ 4 بار۔ 3 جملے اور نام حسین 4 بار، جملے 3 نام 4 بار۔ یہ 3 اور 4 میں خاص کنیکشن ہے۔ نبی پاک گویا اشارہ دے رہے 3 بھی میرے 4 بھی میرے، نہیں سمجھے گا، 3 بھی اپنے 4 بھی اپنے۔ چلو میں کھول دیں، ابو بکر صدیق 1، فاروق اعظم عثمان غنی ہو گئے 3، مولا علی سیدہ زہرا حسنین ہو گئے 4۔ 3 بھی اپنے 4 بھی اپنے، 3 بھی پیارے 4 بھی پیارے، 3 بھی افضل 4 بھی افضل، 3 بھی اعلیٰ 4 بھی اعلیٰ، 3 بھی رب کے محبوب 4 بھی رب کے محبوب، 3 بھی رب کا انتخاب 4 بھی رب کا انتخاب، 3 کے بغیر بھی گزارا نہیں، 4 کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ اور 3 کے صدقے بھی بیڑے پار، 4 کے صدقے بھی بیڑے پار۔ اسی آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ اب یہ 7 ہو گئے کل، توجہ رکھنا، ایک نبی ہے تو کل 8 ہے۔ یہ 8 ہی ہیں جو کبھی 4 یار بنتے، ان 8 میں سے ہی کبھی 4 یار بنتے، ان 8 میں سے ہی کبھی پنجتن بنتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو 7 ہستیاں ہیں، آپ کو پتا ہے 7 ہستیاں، ان 7 میں ایڈا باریک جملہ ہے، سارے بولے آجے مہربانی ہے تھوڑی، تھکیا بہت ہمیں، تھکاوٹ لا دے ذرا اس سبحان اللہ ایڈی اونچی ہے۔ 7 افراد میں سے ایک ایسا ہے جو ادھر جا کے بیٹھے تو 4 یار پورے کر دے، اپنے گھر میں آ کے بیٹھے تو پنجتن پورے کر دے۔ باغ انہی 8 افراد میں، انہی 8 ہستیوں میں ہے، اور سنی کا ان 8 میں سے ایک کے بغیر بھی گزارا نہیں، ایک کے بغیر بھی گزارا۔ اب توجہ رکھنا، حدیث کے جملے تھے 3، ذکر آیا 4 بار۔ یہاں علماء تشریح فرمائے مقتدر، عربی زبان میں بلاغت کا یہ اصول ہے، بات کی جائے کسی شخصیت کی، نام لیا جاتا ہے 1 بار، جب دوبارہ اس کا ذکر کرنا ہو تو نام نہیں لیتے، ضمیر ذکر کرتے ہیں۔ ان سمجھو زید ہمارے گھر آیا، زید نے ہمارے گھر آ کے پانی پیا، زید نے پھر کھانا کھایا، زید نے پھر وضو کیا، زید نے پھر نماز پڑھی۔ ایک ہے بات یہ سٹوری سنائی آپ کو۔ ایک ہے یہ کہ یوں کہوں زید گھر آیا، اس نے پانی پیا، اس نے کھانا کھایا، پھر اس نے نماز پڑھی، وضو کیا۔ ان دونوں جو صحیح طریقہ کیڑا ہے؟ بھائی بار بار نام نہیں لیتے، نام لیتے ایک ہی بار، لیکن جب کوئی خاص مقصد ہو تو نام لے بھی لیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے حسین منی وانا من ہو، حضور فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احبہ، یہ نہیں کہتے یا اللہ جڑا او دے نال، فرماتے من احبہ حسین، جو حسین سے، یعنی نام لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ حسین حسین کرنا ہمیں نبی نے سکھایا ہے۔ یہ اتنا میٹھا نام ہے، اتنا میٹھا نام ہے، اتنا میٹھا نام ہے کہ نبی کو بھی میٹھا لگتا ہے۔ بات مکمل کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حسن اور حسین یہ 2 نام ہیں، اور دونوں ناموں کے حروف اصلیہ 3 ہیں، مادہ اشتقاق ایک ہی ہے، ہا سین اور نون۔
یعنی نام حسن بھی ان 3 لفظوں سے بنا ہے، نام حسین بھی ان 3 حرفوں سے بنا ہے۔ ایک کہہ سکتے ہو نام حسن کی اصل بھی حسن ہے، حسین کی اصل بھی حسن ہے، حسن کی اصل بھی حسن ہے، حسین کی اصل بھی تھک گئے حسین، حسن کی اصل بھی حسن اور حسین کی اصل بھی حسن، یہ تو ناموں کی اصل ہے۔ پوچھو نا مجھ سے کہ وجودوں کی اصل کیا ہے؟ ناموں کی اصل تو حسن ہے، جن کے نام ہیں ان وجودوں کی اصل کیا ہے؟ میں جواب نہیں دیتا، بریلی کے تاجدار کا ایک جملہ پڑھتا ہوں، ایڈی وڈی گل کی ایڈی وڈی سبحان اللہ اونچی ہونی چاہیے، توجہ رکھنی میرے حال۔ ناموں کی اصل تو حسن ہے، وجودوں کی اصل کیا ہے؟ بریلی کے تاجدار نے جواب دیا، فرمایا ناموں کی اصل تو حسن ہے، وجودوں کی اصل کیا ہے؟ فرمایا خون خیر الرسل، خون خیر الرسل، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام، ان کی بے لوث دینت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت پہ قائم رکھے۔ یہ بات یاد رہے، محبت اہل بیت کا مطلب بغض صحابہ نہیں ہے۔ بڑا بے غیرت ہے وہ بندہ، بڑا لعین ہے وہ بندہ جو حب اہل بیت کے نام پر صحابہ کو بھونکے۔ ہم کسی ایسے کو برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ ہم کیا رب نہیں برداشت کرتا۔ پکی بات، میرے نبی کے وجود پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ مکھی کے قدم ہیں چھوٹے چھوٹے، ان پہ لگی ہوئی نجاست بالکل مختصر، اور اس کا بھی امکان کہ ہے کہ نہیں، ضروری تو نہیں ہر مکھی کے قدم گندے ہو، لیکن رب فرماتا ہے نہیں بھائی مکھی یہ تینوں اجازت نہیں میرے نبی دے نیڑے آؤں گی۔ میں کہتا ہوں جو رب اپنے نبی کے وجود پہ مکھی برداشت نہیں کرتا، وہ حضور کے غار میں، مزار میں، دنیا میں، آخرت میں کسی ماڑے بندے کو کیسے برداشت کرے؟ جتنے قریب ہیں وہ سارے ہی پاک ہیں، جتنے قریب ہیں وہ سارے ہی بے مثال ہیں۔ امام زین العابدین سے کسی نے مسجد نبوی میں پوچھا تھا، اے امام بتاؤ صدیق و عمر کا کیا مقام ہے؟ آپ نے قبر نبی کی طرف اشارہ کیا، حضور کے مزار کی طرف، حضور کے روضہ پاک کی طرف، فرمایا ویکھ لے کی مقام ہے، جو مقام آج ہے دنیا میں بھی یہی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم، اصحاب پیغمبر رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان میں بھونکنے والا، کبھی بھی کسی صورت میں بھی محبت اہل بیت کا حامل نہیں، جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ کاروبار بزنس مین ہے، وہ لوگوں کو لڑوا کے، وہ انتشار پھیلا کے لوگوں میں امت کے اندر تفرقہ فرقہ بازی کو ہوا دے کر وہ نوٹ کمانا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو مشہور کرنا، جو بھی ہو، میں کسی کمینے کا نام نہیں لینا